السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو نظر بد کے متعلق ہے۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرانے سے پرانا نظر بد کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، نظر بد کا دم کیا ہے اور نظر بد کے لیے کون سا تعویذ مجرب، مفید اور میرا آزمودہ ہے، تو دوستو آج میں اس ہی کے متعلق بات کرنے والا ہوں۔ نظر بد اوقات بہت ہی پرانا ہوتا ہے اور اس کی کاٹ میں کافی وقت لگتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ نظر بد محض 1 یا 2 یا 3 دم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی غلط فہمی ہے۔ اگر نظر بد جتنا زیادہ گہرا ہوگا اتنے اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ ایک مرتبہ خود مجھے ایک مسئلے کی وجہ سے نظر بد ہو گیا تھا، اور جن لوگوں نے مجھے نظر لگائی تھی انہیں میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن قریباً اس نظر بد کا اثر مجھ پر خود 10 سال تک رہا، اور 10 سال کے بعد جا کر اس نظر بد کا اثر ختم ہوا۔ تو دوستو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظر بد کتنا دیرپا اثر رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو، نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو دوستو، میں عمل دے رہا ہوں، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ نظر بد کا دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہ جو آپ کا مریض ہو آپ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس پر 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں پڑھ کر دم کریں، پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور پھر 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں۔ یہ آپ کا 1 مرتبہ کا دم ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے وقفے سے 3 مرتبہ اس پر دم کرنا ہے، یعنی سورہ قلم کی آیاتیں 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، پھر سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب آپ دوبارہ 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں پڑھ کر دم کریں، دوبارہ سورہ فلق 7 مرتبہ اور پھر سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر آپ تیسری مرتبہ دوبارہ سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اسی طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ تو یہ آپ کی 1 مرتبہ کا دم کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو آپ پانی وغیرہ پر دم کر کے اس کو پینے کے لیے اور نہانے کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، پر نہانے میں یہ خیال رہے کہ وہ پانی گٹر میں نہ جائے، بلکہ کہیں کیاری وغیرہ میں یا کہیں سائڈ پر ڈال دے۔ تو دوستو، اس ہی طریقے سے آپ نے وقفے سے کم 3 دن تک اسے مسلسل دم کرنا ہے۔ اگر نظر بد کا اثر کم ہوگا تو 1 ہی مرتبہ کے دم کرنے سے اس کا اثر مکمل ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات نظر بد کی ظاہری اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری علامات ختم ہو جاتے ہیں، جیسے ایک انسان کو بخار ہو جائے، اس کے جسم میں درد وغیرہ شدید ہو، تو 1 ہی مرتبہ کے دم سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس نظر بد کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ 1 مرتبہ کے دم کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسے مریض کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دم کرنا چاہیے، اور اس دم کو وقفے سے جاری رکھنا چاہیے جب تک مریض مکمل صحت مند اور صحت یاب نہ ہو جائے۔ تو دوستو، اس
عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی گہرے سے گہرا نظر بد ختم ہو جائے گا، اور دوستو آپ کا مریض بہت تیزی کے ساتھ صحت کی طرف لوٹ آئے گا۔ دوستو اس ہی دم سے آپ کسی جانور کو یا کسی گاڑی کو بھی دم کر سکتے ہیں، یا اگر کسی مکان کو آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے تو آپ اس پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی گاڑی کو نظر لگ گئی ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات کسی جانور کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو دوستو ان کو بھی آپ انہی آیاتوں سے اور اسی ترتیب سے دم کر سکتے ہیں۔ تعویذ کے لیے دوستو آپ انہی آیاتوں کو اسی ترتیب سے لکھیں اور تعویذ بنا کر گلے میں پہننے کے لیے دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ انشاءاللہ العزیز نظر بد سے محفوظ ہوگا۔ تعویذ لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں تک یہ 2 آیاتیں آپ لکھ لیں، اس کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق مکمل لکھیں، درمیان میں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس مکمل لکھ لیں۔ اس کو مکمل لکھنے کے بعد آپ نیچے اپنا مقصد لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو نظر بد نہ ہو، اور جو اس کے اوپر نظر بد ہے کا اثر موجود ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ اپنا مقصد آپ اردو میں یا جو آپ کی زبان ہے آپ اس زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو موم جامع کر کے تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، یا جس گاڑی میں یا دکان وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں لٹکا دے، یا جانور کے لیے کر رہے ہو تو اس کے بھی آپ گلے میں پہنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی تیزی کے ساتھ جس چیز کے لیے آپ کریں گے وہ صحت کی طرف لوٹ آئے گی۔ اگر دکان کے لیے کی ہے تو دکان میں بکری میں اضافہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس عمل کی اجازت کے لیے بھی آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ ہمارا دم انہی لوگوں کے ساتھ چلے گا کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہوں گے، اور انہی لوگوں کو ہماری اجازت ہوگی۔ انشاءاللہ اس سے ہم اگلی ویڈیو جنات کے حاضری کے متعلق بنائیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو یہ ویڈیو دینے والے ہیں کہ آخر آپ کسی مریض پر جنات کو حاضر کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر جنات کسی پر حاضر ہو تو آپ ان جنات کو اس کے جسم میں قید کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور قید کرنے کے بعد آپ ان جنات کو اس کے جسم سے نکال کس طریقے سے سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ نکلتے ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر ایک بہت ہی اہم اور مفید ویڈیو ہم عن قریب دینے والے ہیں۔ تو دوستو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔